سابق صدر حامد کرزئی انٹرویو میں یہ کہا کہ پاکستان کو چاہیے کہ طالبان کا ترجمان نہ بنے بلکہ افغانستان کو ایک آزاد مملکت کے طور پہ دیکھے اور اس کا احترام کرے. یعنی ہم لوگ جب کسی کی حمایت میں چل پڑتے ہیں تو پھر لائن ڈرا کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم نے رکنا کدھر ہے. وزیر اعظم کے منہ سے کوئی ایک بات نکل جاتی ہے، تمام سرکاری مشینری اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے دم ہلاتے ہوئے. السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب. اس چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. آج کچھ ذکر ہو جائے افغانستان کا. افغانستان لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، ہماری تقدیر افغانستان کے ساتھ لکھ دی گئی ہے. اور گزشتہ 35-40 برسوں سے جو حشر پاکستان کے تشخص کا ہوا ہے افغانستان کے حوالے سے، وہ بہت نقصان پہنچا ہے پاکستان کو. اب اس وقت بھی پاکستان کی بدقسمتی کیا ہے کہ افغانستان طالبان کے قبضے میں ہے، اور افغان عوام کی بدقسمتی کیا ہے کہ طالبان گورننس کے قابل نظر نہیں آ رہے ہیں. اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے 1996-97 میں جب وہ برسر اقتدار آئے، اس کے بعد سے دنیا کے بارے میں ان کا نظریہ تبدیل نہیں ہوا. اب اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں ایک 2 روز پہلے خصوصی تقریب ہوئی، اور وہاں پہ سراج الدین اور دوسرے حقانیوں نے ان خودکش بمباروں کو خراج تحسین پیش کیا، ان کے گھرانوں کو بلا کے، جنہوں نے گزشتہ 20 برسوں کے دوران مختلف مشنز میں حصہ لیا. یعنی دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ ہاں جی، یہ خودکش حملے ہم نے کیے تھے. اس کے علاوہ افغانستان کے زیادہ تر بڑے شہروں میں ایک پیرالائسس کی صورتحال ہے سرکاری دفاتر میں، چاہے وہ ہسپتال ہیں، چاہے بینک ہیں، چاہے سرکاری ادارے ہیں. کیونکہ ایک بات تو تھی کہ بہت سارے لوگ، کئی لاکھ لوگ 15 اگست کے بعد سے نکل گئے افغانستان سے، پڑھے لکھے لوگ تھے. اور دوسری بات، طالبان نے جگہ جگہ اپنے فائٹرز، کمانڈرز انچارج کے طور پہ لگا دیے. خود پاکستان انٹرنیشنل الائنس یعنی PIA کے ساتھ بھی انہوں نے 2 ہاتھ کرنے کی کوشش کی. تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا طالبان افغانستان میں بہت عرصے تک اس حالت میں رہ سکیں گے؟ ان کو کسی نے آج تک تسلیم نہیں کیا. ان کے پاس فنڈز، مالی وسائل نہیں ہیں. پابندیاں ابھی تک لگی ہوئی ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق وہ اب بھی ایک دہشت گرد گروہ ہے، لیکن ان کی حرکتیں دیکھ رہے ہیں. شروع میں تو ہماری توقع تھی کہ ہو سکتا ہے وہ خود کو ماڈریٹ، اعتدال پسندانہ پالیسیاں اختیار کریں، لیکن جو کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے، اب ان کو خود بھی شاید وہ خود کو بے بس محسوس کر رہے ہیں. اور اس بے بسی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بینکوں میں پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے اپنی جمع پونجی ختم ہو رہی ہے، درآمدات بہت محدود ہو گئی ہیں، اس لیے کہ جو درآمد کنندگان تھے، ٹریڈرز ہیں، ان کی بھی تو ایک محدود کیپیسٹی ہے مال اسباب منگوانے کی. دوسرا، روزگار کے بہت برے حالات ہیں. پھر سرکاری ادارے پیرالائسس کا شکار ہیں. بے روزگاری میں بہت اضافہ ہوا ہے. یعنی گورننس کا ایک شدید بحران پیدا ہو گیا ہے. اور اس بحران کی وجہ سے سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا طالبان کو کوئی تسلیم کرے گا؟ اگر تسلیم نہیں کرے گا تو کیا ان مسائل سے ان کی جان چھوٹ پائے گی؟ اگر ان مسائل سے جان نہیں چھوٹ پائے گی تو پھر بہت جلد عین ممکن ہے ان کے خلاف بغاوت ہو جائے. جو ان کے خلاف 1996-97 مزار شریف میں ہوا تھا، کابل میں کہیں وہ قتل عام نہ ہو جائے، کیونکہ بہرحال 6-7 ملین کی آبادی ہے کابل شہر کی. اس میں
ایک اور بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے پیدا ہوا، وہ یہ طالبان کے ساتھ قربت۔ پاکستان جتنا بدنام ہوا گزشتہ 20-22 برسوں میں، وہ اس وجہ سے تھا کہ پاکستان کے ادارے طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کس حد تک درست ہے اس سے قطع نظر۔ تاثر جو بنا ہوا تھا، جو انڈیا نے، امریکہ نے دنیا بھر میں تاثر بنایا، وہ یہی تھا کہ طالبان کو مین سپورٹ کرنے والے پاکستانی ہیں۔ حالانکہ اس کا حقیقت سے بہت کم تعلق ہے، کیونکہ اس کی کچھ وجوہات ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہیں۔ لیکن اس تمام عرصے کے دوران جس اسٹریٹجک انداز میں انڈیا نے خاص طور پہ اپنی اسٹریٹجک کمیونیکیشنز کے ذریعے افغانستان میں ایک سرمایہ کاری کی، خبروں میں، معلومات کے شعبے میں اور سفارتکاری میں، اس نے یہ کنونس کیا عام افغان نوجوانوں کو، وہ نوجوان جو اشرف غنی اور ان سے پہلے حامد کرزئی کی حکومت آنے کے بعد سے افغانستان میں بڑے ہوئے، کہ انڈیا وٹامن کی غذائیت سے بھرپور بسکٹ ہمیں بھیجتا ہے، اشیاء خوراک بھیجتا ہے، جبکہ جو لوگ پاکستان سے آتے ہیں وہ خودکش بمبار ہیں، یا جن کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے۔ یہ ایک بیانیہ تھا جس نے جنم لیا، جس کی وجہ سے آج افغانستان کے نوجوانوں کی، جوانوں کی اکثریت پاکستان سے خاصی متنفر ہے۔ ہمیں اس چیز کا احساس نہ ہوا۔ ہم نے 15 اگست کو بڑی خوشی کا اظہار کیا ہمارے لوگوں نے کہ طالبان دوبارہ قابض ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے ISI کے سربراہ بھی بڑے تمطراق کے ساتھ کابل پہنچ گئے۔ وہ اپنی تصویریں بھی ان کی دیکھی ہوں گی کہ کس طرح وہاں پہ وہ چائے پی رہے تھے، حالانکہ نہ ہم نے طالبان حکومت کو تسلیم کیا تھا، نہ ہمارا کوئی ان سے لینا دینا تھا۔ اور دنیا بھر میں اس حوالے سے ایک لحاظ سے یہ کہا گیا کہ پاکستان نے طالبان کے ساتھ تعلقات پہ ایک مہر ثبت کر دی ہے، تصدیق کی۔ اب ایسے حالات میں پاکستان سے اگر لوگ متنفر نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ دوسرا ایک بڑا تاثر جو بنا تھا کہ انڈیا نے ایئر کوریڈور کے ذریعے افغانستان کے انار اٹھا لیے، افغانستان کا پھل اٹھا لیا۔ ساری یہ ایک اسٹریٹجک حکمت عملی تھی، جبکہ انہی دنوں میں 2017-18 کی بات کر رہا ہوں، پاکستان نے بارڈر بند کر دیا۔ کچھ واقعہ ہوتا تھا تو 2-2 3-3 4 ہفتے بند کر دی جاتی تھی سرحد۔ مطلب تھا کہ وہاں سے جتنی بھی کھانے پینے کی اشیاء آ رہی ہیں، اس میں پھل بھی تھا، سبزیاں بھی تھیں، وہ کئی دن 2-2 3-3 ہفتے گل سڑ رہی ہوتی تھی کنٹینرز میں۔ ادھر سے بھی یہی حال تھا، جب خاص طور پر کرونا بھی ہوا کہ ہمارے کسٹمز کی کوتاہ اندیشی کی وجہ سے، ہمارے حکام کی نالائکی کی وجہ سے ہزاروں کنٹینرز کراچی میں جمع ہو گئے تھے۔ اس میں اشیاء خوراک تھیں، پیاز تھا، آلو تھے، اسی میں جڑیں بھی پھر نکل آئیں، کیونکہ اگر کئی ہفتے گرم فضا میں یہ چیزیں پڑی رہیں گی تو اس میں سے کچھ نمو تو ہوگی پھر۔ تو ہم نے، پاکستان نے ایک اور بڑی غلطی 15 اگست کے بعد کی، اور میری درخواست ہوگی وزیر اطلاعات سے کہ خدا کے لیے PTV کو طالبان کا ترجمان بننے سے روکیں۔ اس انداز میں طالبان کی مدح سرائی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نے شاید ٹھیکہ اٹھا لیا ہے طالبان کا۔ اور بلکہ ہمیں تو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ سابق صدر حامد کرزئی نے بھی وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ پاکستان کو چاہیے کہ طالبان کا ترجمان نہ بنے، بلکہ افغانستان کو ایک آزاد مملکت کے طور پہ دیکھے اور اس کا احترام کرے۔ یہ ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ یعنی ہم لوگ جب کسی کی حمایت میں چل پڑتے ہیں تو پھر لائن ڈرا کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم نے رکنا کدھر ہے۔ تو جب ایک وزیر کے منہ سے، وزیر اعظم کے منہ سے کوئی ایک بات نکل جاتی ہے، تمام سرکاری مشینری اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے، دم ہلاتے ہوئے، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ تھوڑا سا اس میں ماڈریشن کا توازن اس میں ہونا چاہیے تاکہ آپ پہ کوئی الزام نہ لگے۔ تو جناب، جو حالات افغانستان میں بن رہے ہیں
پاکستان کے لیے آثار کچھ اچھے نہیں ہیں۔ ایک تو وہاں پہ معاشی بدحالی ہے، دوسری طالبان کی سیاسی کوتاہ اندیشی ہے، کیونکہ وہ تمام تر توقعات کے برعکس بدلے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے ایک بہت بڑا محاذ ہم نے سنا ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، تاجکستان میں بننے جا رہا ہے۔ تاجکستان میں آپ کو معلوم ہے سابقہ شمالی اتحاد امراللہ صالح اور مرحوم احمد شاہ مسعود، ان کے بڑے اچھے تعلقات ہوتے تھے، وہاں پہ ان کا بیس بھی تھا جہاں پہ بھارت کے پاس تھا وہ ملٹری بیس اور ان کو امداد فراہم کرتا تھا۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ ریپبلک کے نام سے ایک نئی کیمپین، ایک نئی تنظیم وجود میں آ رہی ہے تاجکستان میں، اور اس میں بہت سارے نوجوان افغان پڑھے لکھے شامل ہو رہے ہیں۔ وہاں سے مسلح اور سیاسی مزاحمت کا آغاز کیا جائے گا طالبان کے خلاف۔ آثار شگون کچھ اچھا نہیں ہے۔ امراللہ صالح بڑے آپ جانتے ہوں گے، انہوں نے واضح کیا تھا کہ ہم آخری دم تک طالبان کی اور پاکستان کی مزاحمت کریں گے۔ تو وہ مزاحمت اب منظم کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان اپنی پالیسی کو اس انداز سے ٹیلر کرے کہ اس کو پہ یہ ٹھپا کسی حد تک دور ہو، یہ نہ لگے الزام کہ ہم براہ راست طالبان کے ماننے والے، ان کے حمایتی ہیں۔ ہم افغانستان کے عوام کے حامی ہیں، ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، ان لوگوں کی نہیں جو کہ آج بھی افغانستان کو 1300-1400 سال پرانے زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں۔ دنیا نے اگر ان کو تسلیم نہ کیا، ہم بھی نہیں کر پائیں گے، ہمارے ساتھ جو دوست کھڑے ہیں وہ بھی ہم سے دور ہو جائیں گے، اور طالبان کے پاس جو ایک اچھا موقع ہے وہ بھی گنوا دیں گے۔ ہم سب کو سوچنا پڑے گا کہ طالبان کے تحت جو سلسلہ، جو نظام آیا ہے، کیا اس کو دوام مل سکے گا؟ وہ پائیدار ہے؟ پائیدار نہیں ہے جب تک وہ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے نہیں چلیں گے۔